الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی میں آپ کو ماہ سفر المظفر جو ہے اس مہینے کے بارے میں بتاؤں گی۔ اسلامی مہینوں کا یہ دوسرا مہینہ ماہ سفر، لغوی اعتبار سے اس کے معنی خالی ہیں، چونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ماہ محرم میں جنگ حرام تھی، مگر جب سفر کا مہینہ آتا تو عرب جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے تھے، اس لیے اس کو صفر جیسے کہتے ہیں، اس طرح ہے کہ سفر کہتے ہیں۔ یہ مہینہ نزول بلا یعنی تمام سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 خاص ماہ سفر میں نزول کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو کوئی ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری سناتا ہے اس کو بہشت میں داخل ہونے کی بشارت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش اسی ماہ میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اول تاریخ سفر کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا بلا ہوئے، بیماری میں گرفتار ہوئے تو اسی ماہ میں ہوئے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت جرجیس اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب اسی مہینے میں مبتلا بلا اور بیماری میں آئے۔ حضرت حابیل علیہ السلام بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ جی اس مہینے میں آپ نے نوافل جو پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ شب اول ماہ سفر میں بعد نماز عشاء ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ 15 بار سورۃ الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے 15 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الفلق پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورۃ الناس 15 بار پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو یہ نوافل پڑھے گا اس کو ہر بلا، مصیبت، آزمائش، بیماری، آفت سے محفوظ رکھے گا اور ثواب بھی عظیم عطا فرمائے گا۔ راحت القلوب کی کتاب ہے جس سے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آخری چہارشنبہ کے بارے میں بھی بتایا کہ سفر کے آخری بدھ غسل کریں، چاشت کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور سلام پھیر کر یہ درود شریف 70 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ راحت القلوب میں ہے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللهم صرف عني سوء هذا اليوم وعصمني سوءه ونجني عما أصاب فيه من نحوساته وكرباته بفضلك يا دافع الشرور ومالك النشور يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الأمجاد وبارك وسلم۔ اللہ پاک ہمیں ہر اترنے والی مصیبت، پریشانی، دافع بلا سے بچائے، پروردگار اپنا رحم کرے اور پروردگار ہر قسم کے شر سے ہر ایک کو بچائے۔ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ عز و جل نے دنیا میں ہر کام کے اترنے کی، ہر چیز کے دنیا میں آنے کا وقت مقرر کیا ہے، اسی طرح بیماریاں، بلائیں اور ان چیزوں کے آنے کا بھی مہینہ رکھا گیا۔ تو اس میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ صدقہ دیں، صدقہ ہر بلا کو، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہو یہ نوافل پڑھیں، یہ دعا پڑھ لیں، اور آخری چہارشنبہ یعنی بدھ کو ہی بتایا گیا ہے کہ نفل پڑھیں آپ، اور اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی، سلام پھیرنے کے بعد سورہ الم نشرح، سورۃ 3، سورۃ اخلاص، ان سب کو 80 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس
کے دل کو غنی کر دے گا۔ جواہر غائبی سے ہے، اور میں اس وقت یہ نوافل جو ہے آپ کو 12 ماہ کی نفلی عبادت سے بتا رہی ہوں، ماہ سفر کے بارے میں۔ میری آپ تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے، پھر میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس مہینے میں اور سفر کا مہینہ جو ہے اس میں کوشش کریں کہ روزانہ جتنا حسب توفیق ہو صدقہ دیں۔ صدقہ ہر بلا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پہ رحم کرے، آپ پہ، میرے پہ، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے المدینہ اسلامک سینٹر کے اس چینل کو بیل کو ٹچ کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ جب تک یہ نیٹ دنیا میں چلتا رہے گا آپ اور میرے لیے ہر نیکی صدقہ جاریہ بنتی رہے گی۔ مجھے امید ہے آپ سب جو سننے والے نوافل کو پڑھیں گے اور اس دعا کو بھی پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے، ہر قسم کی مصیبت بلا سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔